انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ احباب گرامی قدر، یہ سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی سورہ نمبر 57 ہے۔ 27ویں پارے کی آخری سورت ہے یہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 20 اور 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ خالق کائنات نے دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی بیان کی ہے، اور اس کے بعد آخرت کی دائمی اور بیش بہا نعمتوں کے حصول کی ترغیب دلائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت اور بناؤ سنگار ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، مال اور اولاد کی کثرت چاہنا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی، اللہ رب العالمین دنیا کی اصلیت اور اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اعلموا، جان لو۔ جب خالق کائنات یہ فرمائے کہ جان لو تو پھر بات کو بڑے توجہ اور غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انما، در حقیقت یہ کلمہ حصر ہے، بات کے اندر تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان لو، یہ پکی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، اس بات کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی زندگی یہ ہے کیا؟ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، بس ایک کھیل تماشا، زیب و زینت
آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد کی کثرت چاہنا، یہ چار چیزیں، ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام الحیات الدنیا ہے۔ ان چار چیزوں کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا دار شخص کی نظر کے اندر دنیا اور زندگی صرف ان چیزوں کا نام ہے۔ جو بندہ آخرت سے غافل ہے اور جس کی نظر صرف اس مادی دنیا کے اوپر ہے، اس کی نظر میں یہ ہے دنیا، یہ ہے زندگی، اور انہی چیزوں کے حصول کے اندر وہ دوڑتا ہے۔ اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اور اپنی قوتیں اور طاقتیں انہی چیزوں کے اندر وہ صرف کرتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا۔ انسان کی ہر وہ مصروفیت، ہر وہ مشغلہ جو اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، جو آخرت سے اس کو بے نیاز اور بے پرواہ کر دیتا ہے، جو اس کے اندر سے آخرت کی فکر کو نکال دیتا ہے، اس کا نام لعب اور لہو ہے۔ اس کو کھیل اور تماشا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی دکان ہے، دکانداری کرتا ہے اور دکانداری کے اندر اتنا مصروف ہے، اتنا بیزی ہے، اتنا مگن ہے کہ اس کے پاس نماز پنجگانہ کے لیے بھی وقت نہیں نکلتا۔ تو یہ دکان اس کے لیے ایک کھلونا ہے اور یہ دکانداری اس کا کھیل اور تماشا ہے۔ فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کسی آفس میں جاب کرتا ہے، لیکن اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا اپنی دیہاڑی محنت کی وجہ سے، اتنا مصروف ہے۔ تو یہ فیکٹری، یہ آفس اس کے لیے کھلونے ہیں اور یہ اس کی مصروفیات لعب و لہو، ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا دار لوگ جو دنیا سے غافل ہیں، جو آخرت سے غافل ہیں، جو دنیا کے اندر مگن ہیں، جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اللہ کو فراموش کر دیا ہے، وہ انہی کھلونوں کے اندر کھیل رہے ہیں۔ کسی کے پاس دکانداری کی صورت میں کھلونا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کسی کے پاس ذمہ دارا اور کھیتی باڑی ہے، یہ کھلونے ہیں جن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ 60-70 سال تک ان کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اور پھر جس وقت دنیا سے جاتا ہے، چونکہ کھیل کود میں مصروف رہا ساری زندگی، تو خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وزینت، اور زیب و زینت ہے، خوبصورتی اور بناؤ سنگار ہے۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک ضخیم تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں الزینۃ کل ما علی وجہ الارض، اس روئے زمین کے اوپر، سطح زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے، یہ زمین کا حسن اور خوبصورتی ہے، یہ انسان کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ یہ ندی نالے، یہ پہاڑ اور دریا، یہ باغات، یہ درخت اور یہ کھیت اور کھلیان، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے۔ انسان خود، مال اور اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، مال بھی اور اولاد بھی. اور ایک اور مقام پر فرمایا جا رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. کس لیے پیدا کی ہے؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینا، اور خوبصورتی کے لیے پیدا کی ہے. زندگی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. زمین کے حسن کے لیے یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو فی الوقت تمہارے علم کے اندر نہیں ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا ہے، ایک زیب و زینت ہے، اور تیسری چیز وتفاخر بینکم، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، جسے ہم یوں کہتے ہیں پھوٹ مارنا، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا شو کرنا. یہ ہے ہر انسان لگا ہوا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. کوئی فخر کر رہا ہے اپنے حسب و نسب پر فخر کر رہا ہے، کوئی فخر کر رہا ہے اپنے خاندان اور قبیلے کے اوپر فخر کر رہا ہے، اپنے سٹیٹس کے اوپر فخر کر رہا ہے، کوئی فخر کر رہا ہے اپنے حسن و جمال پر فخر کر رہا ہے. کسی کو فخر ہے اپنے مال و دولت کے اوپر فخر ہے، اور کسی کو فخر ہے اپنی طاقت، اپنی پاور اور قوت کے اوپر فخر ہے. آپس میں لگے ہوئے فخر کرنے. حالانکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو. لیکن انسان ہے، فخر کر رہا ہے. یہی چار چیزیں ہیں جن کے اوپر آپس میں فخر ہو رہے ہیں. اپنی برادری کے اوپر فخر ہو رہا ہے، اپنی طاقت اور پاور کے اوپر فخر ہو رہا ہے، اپنی حسن و جمال کے اوپر فخر ہو رہا ہے، اور اپنے مال و دولت کے اوپر فخر ہو رہا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تین چیزیں. ایک چیز تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لائب اور لہو ہے، کھیل تماشا. نمبر 2 زیب و زینت ہے. نمبر 3 آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے. اور چوتھی چیز مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت چاہنا ہے. یہ چوتھی چیز ہے. مال اور اولاد میں دوسروں کے اوپر بڑھوتری کا اظہار کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. لگے ہوئے ہیں دنیا دار لوگ اسی دوڑ دھوپ کے اندر کہ میں دنیا کے حصول کے سلسلے میں دوسروں سے آگے نکلوں، کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں. خواہ غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا گداگر فقیر ہے، سب اندھے بن کر اس دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ بھاگیں، آپ کو کس نے روکا ہے ان کے پیچھے بھاگنے سے؟ ہاں، خطرناک بات اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب آپ اس دوڑ کے اندر آ کر اپنے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، مرنے کو بھول جاتے ہیں، قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ کو جس وقت بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ چیز انتہائی خطرناک، محض خطرناک نہیں، انتہائی خطرناک. کس طرح؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا، تمہارا ستیہ ناش کر دیا۔ کس چیز نے؟ یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ دھوپ نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں چلے گئے، قبروں میں جا پہنچے۔ جب قبر میں پہنچے تو پھر پتا چلا کہ کتنا بڑا نقصان کر کے آئے ہیں اپنا دنیا کے اندر۔ پھر آنکھ کھلی، پھر غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے اور یہ احساس ہوا کہ دنیا کے اندر، دنیا کی ان چیزوں کے اندر مست ہو کر، دنیا کی ان چیزوں میں مگر ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر کے آئے ہیں۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک شخص نشہ کیا ہوا، نشہ چڑھا ہوا ہے، اور نشے کے عالم میں ماں کو گالیاں دے رہا ہے، بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے، گھر کے برتن توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ لڑائی، کیوں؟ نشہ چڑھا ہوا، نشے کی حالت میں۔ اور پھر جس وقت نشہ اترتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان کر چکا ہوں اپنا۔ ڈاکٹر ہے، نشے کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، ٹانگ کاٹنی ہے، نشے کا انجیکشن لگایا، ٹانگ کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا نشے کے اندر کیا ہوا میرے ساتھ۔ لیکن جس وقت نشہ اترا تو پھر سامنے میں آئی کہ ڈاکٹروں نے تو ٹانگ ہی پوری کاٹ ڈالی ہے۔ لیکن اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب دنیا سے چلا گیا اور قبر میں چلا گیا، پھر سمجھ آئی تو کیا سمجھ آئی؟ پھر نقصان کو سوچ کر یاد کیا تو کیا یاد کیا؟ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا کلا سوف تعلمون ہے، ان قریب تم جان لوگے، اس کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔ مانا جس وقت قبروں میں پہنچو گے نا، سارا نشہ اتر جائے گا، دنیا کا یہ جو نشہ چڑھا ہوا ہے نا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ثم کلا سوف تعلمون، جو دوسرا کلا سوف تعلمون ہے کہ پھر ان قریب تم جان لوگے، اس کا تعلق حشر کے ساتھ ہے کہ جب حشر میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوو گے تو اس وقت جان لوگے ان ساری حقیقتوں کو، سارے نشے اس وقت اتر جائیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ رب العالمین نے کتنا زبردست نقشہ کھینچا دنیا کی زندگی کا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ چار چیزیں: کھیل تماشا، بناؤ سنگار، آپس میں فخر جتانا، اور مال اور اولاد کی کثرت۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سب صاحب شعور ہیں، عقل و خرد رکھنے والے ہیں، کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہو جو سدا باقی رہنے والی ہو، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہو؟ کیا ہمیشہ کھیل تماشا ساتھ رہے گا؟ آپ کے کھلونے جن کے ساتھ دنیا کے اندر کھیل رہے ہیں، دکان کی صورت میں ہو یا کسی اور کاروبار کی صورت میں ہو، کیا سدا باقی رہنے والے ہیں؟ کیا یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کیا یہ فخر جتانا یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا کہ آخرت میں کام آ جائیں گی یہ چیزیں؟ کیا مال اور اولاد کی کثرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ کچھ بھی سب فانی ہے، سب ٹوٹ پھوٹ جانے والی ہے، سب فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف ایمان اور عمل صالح ہے جو ساتھ رہے گا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ پہلے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، اور اب اسی حقیقت کو ایک مثال کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔
میرا ہاں کھیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ مثال ہے میری اور آپ کی زندگی کی. ہم دنیا میں آئے وقت گزرنے کے ساتھ جوان ہوئے, اور پھر جوانی کے بعد جوانی ڈھلنا شروع ہوئی, اور وہی مضبوط اعضاء جو تھے کمزور پڑنا شروع ہو گئے. وہی خوبصورت سیاہ بال وائٹ اور سفید ہونا شروع ہو گئے. خوبصورت چہرے کے اوپر جھریاں پڑنے لگ گئی. بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے انسان, اور پھر آہستہ آہستہ فرشتہ پیغام اجل لے کر آ جاتا ہے, اور انسان ہیست سے نابود اور ہیست سے نیست میں چلا جاتا ہے اور نابود ہو جاتا ہے. چند دن تک, ہفتہ 10 دن 2 ماہ, کچھ عرصے تک بہت یاد تڑپاتی ہے, زندگی اجیر ہو جاتی ہے, اور زندگی کے لطف کڑوے بن جاتے ہیں, زندگی کی مٹھاس کڑوی بن جاتی ہے. اور لیکن پھر میرے رب کا نظام ہے, میرے مالک کا یہ نظام ہے, وقت گزرتا جاتا ہے, زندگی پھر معمول پر آتی جاتی ہے, اور پھر کچھ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نام کا کوئی بندہ دنیا کے اندر آیا بھی تھا یا نہیں. اور 30-40 سال کا وقت گزرنے کے بعد قبر کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں. میری باتوں کا یقین نہیں آتا, 40-50 سال پیچھے چلے جائیں. کیا آپ جانتے ہیں اس وقت کون کون لوگ تھے یہاں پر جن کے زمینوں کے آپ وارث بنے ہیں, جن کے گھروں کے آپ وارث بنے ہیں, جن کی جگہ آ کر آپ نے لی ہے. یہ زندگی ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, چمن میں تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغ بار رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا, یہاں گنچا یہاں گل تھا. یہ بہار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ بڑھاپا بھی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ پیغام میرے رب کی اس دنیا کے اندر بنائی ہوئی ایک ایک چیز ہمیں دے رہی ہے. ڈیلی کی بنیاد پر, منتھلی اور ویکلی اور پھر 6 ماہی, یہ ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. یہ گرمی کا موسم ہے, یک لخت اتنی گرمی پیدا ہو گئی نہیں. مارچ کا مہینہ شروع ہوا, گرمی کا سٹارٹ ہوا. اپریل میں گرمی کے اندر کچھ تھوڑی سی شدت آئی, مئی کے اندر شدت آتی گئی, اور اس وقت شدید ترین گرمی. یوں کہہ لیں کہ گرمی جوانی پر ہے, گرمی فل جوان ہے اس وقت. اور اگلا جون کا مہینہ, جولائی کا مہینہ, گرمی اپنے جوبن پر اور جوش پر. اب پھر ستمبر شروع ہو جائے گا, گرمی کا جوش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اپنے بڑھاپے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. اور اکتوبر میں پھر سردی جنم لے لیتی ہے, ہلکی ہلکی سردی, اور ادھر سے گرمی کی شدت وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور جس وقت نومبر اور مارچ آ گیا, گرمی ختم,
اب سردی کا دور شروع ہو گیا، اور پھر سردی خوب جوان ہوئی اب دسمبر اور جنوری کے اندر جا کر، اور پھر آہستہ آہستہ سردی بھی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوگی، آگے پھر گرمیاں شروع ہو جاتی۔ یہ کیا نظام چل رہا ہے قدرت کا؟ یہ چاند طلوع ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں 1 تاریخ کا چاند، چھوٹا سا اس کا وجود، اور تھوڑے سے لمحے کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے وہ آسمان پر نظر آتا ہے، چھپ جاتا، غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری تاریخ آئی، چاند کا وجود کچھ بڑا ہو گیا، چلتے چلتے 14ویں 15ویں رات کا چاند خوب جوان، اپنے جوبن پر راتیں جو ہے روشن راتیں، اور پھر 15 تاریخ جس وقت گزر جاتی ہے، چاند کا وجود بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی جو تھی اس کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے 26 27 تاریخ چاند کہاں گیا؟ کدھر چلا گیا چاند؟ غائب ہو گیا، منظر سے ہی غائب ہو گیا۔ اب اگلا ایک نیا چاند طلوع ہوگا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سورج ہے، مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اور جس وقت طلوع ہوتا ہے اس کی گرمی کے اندر شدت نہیں ہوتی، اپنا سفر طے کرتا ہے، سر کے اوپر آ جاتا نصف النہار، خوب جوانی، اور پھر آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، دھوپ کے اندر بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا، ڈوب جاتا ہے۔ اب نئے دن کا سورج طلوع ہوگا، پچھلے دن کا سورج منظر عام سے غائب ہو گیا۔ ہے کہ نہیں دنیا کی زندگی؟ سمجھایا جا رہا نا مثالوں کے ذریعے سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا محض، زیب و زینت، اور آپس میں فخر کرنا، اور مال اور اولاد کی کثرت چاہنا۔ بالکل جس طرح کہ بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر، اس سے اگنے والے کھیت نے کسان کو خوش کر دیا، اور پھر تو اس کھیت کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گیا، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی بننا ہے اسی طرح۔ آج دوسروں کو کندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں بھی کندھا دیا جائے گا۔ آج دوسروں کو قبروں میں اتار رہے ہیں، کل ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے لوگوں کو اتارا ہے قبروں کے اندر؟ اللہ اکبر۔ آگے چلے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اچھا، بات پھر صرف یہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے بس۔ اگر بات اتنی ہوتی کہ مر جانا ہے اور معاملہ ختم ہو جانا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ آگے کیا ہے؟ اگلا سفر بہت طویل ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، مرنے کے بعد پھر دو ہی ٹھکانے ہیں، یا عذاب شدید ہے، سخت عذاب، اور سخت عذاب کتنا؟ اللہ اکبر۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وہ عذاب فرمایا اگر وہ پانی طلب کریں گے تو تیل کی تلچھٹ کی مانند پگھلے ہوئے تانبے جیسا ان کو پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ دنیا میں گرمی لگتی ہے تو فوراً نہا لیتے ہیں، اوپر پانی بہا لیتے ہیں، کیوں؟ ٹھنڈا ہے پانی، جسم کو راحت پہنچاتا ہے۔ لیکن وہاں عذاب شدید، وہ تو پانی یہ ہے، اس پانی کا یہ عالم ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر چہرے کے قریب کریں گے تو وہ پانی چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ اس پانی کا یہ عالم ہے تو آگ کا عالم کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خفیف عذاب، یہاں تو عذاب ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے نا،
وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ خفیف عذاب کی آپ نے مثال دی، سب سے ہلکا عذاب۔ فرمایا اس بندے کے پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کے، دوزخ کی آگ کے 2 انگارے، 2 کوئلے رکھے جائیں گے، کوئی بہت زیادہ نہیں، جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے اس کے پاؤں کے تلوں کے نیچے آگ کے 2 کوئلے رکھے جائیں گے، اور ان کوئلوں کی وجہ سے پوری باڈی اور پورا جسم متاثر ہوگا، اور دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح کہ چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی اور جوش مارتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ پھر یہی نہیں ہے کہ وہاں شدید عذاب ہے، وہاں بخشش بھی ہے، وہاں مغفرت بھی ہے، وہاں باغ بہاریں بھی ہیں، وہاں عیش اور موج بھی ہے اللہ کے پاس۔ یہ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اب میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر وقت ہے فیصلہ کرنے کا، وقت ہے فیصلہ کرنے کا، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ مبتلا رکھا ہے نا دھوکے کے اندر، دفن کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، عزیز ہے، دوست ہے، جس کے بغیر محفلیں اور مجلسیں نہیں سجتی تھی، نہیں پھبتی تھی، جس سے ایک لمحے کی بھی جدائی گوارا نہیں کر رہے تھے، اس کو خود دفنایا ہے، پر لیکن آنکھوں کے اوپر پردہ اتنا پڑا ہوا ہے کہ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرنا صرف اسی نے تھا، ہم نے کب مرنا؟ یہ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہوا نا۔ اور یار نماز پڑھنی شروع کر دے، اور یار چھوڑ دے یہ غلط کام، ہاں جی بس کریں گے، بس تھوڑے سے دن آپ، بس یہ جو ہے نا 1-2 مہینے اور دے دے مجھے، اور کئی کل سے نماز شروع کر دینی ہے، آج سے کر نماز شروع، آج سے دین کی طرف کل کس نے دیکھی ہے؟ جا قبرستانوں میں جا کر دیکھ، کتنی ایسی قبریں نظر آئیں گی جنہوں نے کل نماز شروع کرنی تھی پر کل آئی نہیں ہے ان کے پاس، نہیں آئی کل ان کے پاس۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان پل بھر کے اندر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، صبح موجود اور شام تک موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہوا ہے نا۔ ہمارے ادھر ایک افسر بڑی رشوت کھاتا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، سنبھل کی طبیعت، خیر ہارٹ اٹیک ہوا، طبیعت سنبھل گئی، گئے اس کے پاس ساتھی، تلقین کی، نصیحت کی کہ یار چھوڑ دے یہ رشوت، کہتا جی بس انشاءاللہ چھوڑ دینی ہے، اللہ سے توبہ کر لینی ہے، بس صرف یہ 2 ایکڑ زمین یہ خریدنی ہے، تو اس کے بعد پھر پکی توبہ کر لینی ہے اللہ سے، بس صرف جب تک وہ نہیں خریدی جاتی اتنی دیر تک کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حرام خوری کرتا رہوں گا، اس کے بعد پھر پکی سچی توبہ۔ اور یار یہ غلط کام چھوڑ دے، ہاں جی بالکل چھوڑ دینا، بس یہ عمرے پہ جانا ہے کچھ دنوں بعد، اور دی ہوئی یہ درخواست حج پہ جانا ہے، بس وہاں سے آ کے پھر اللہ اللہ ہی کرنی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا نشہ اصل میں چڑھا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ اور ایک مقام پر فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کل نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے احباب، وقت بہت تھوڑا ہے، اور آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں چلنا اس وقت کے گزرنے
گزرنے کا. آپ جوان ہیں نا الحمدللہ, بچپن گزرا پتا چلا کس طرح گزر گیا, کتنی دیر لگی, اور جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, پتا چلا آپ کو کہ کتنی تیزی کے ساتھ جوانی گزر گئی. بے آئینی ہی جو زندگی باقی ہے اس کا بھی بالکل پتا نہیں چلنا کہ کس وقت یہ ختم ہو جانی ہے. آج موقع ہے اپنے رب کو منانے کا, اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کا. تو آئیے اپنے رب کو منا لیجئے, غفلت کی نیند چھوڑ دیجئے, مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں, اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. وہ لمبا جہان جس کی انتہا نہیں ہے اس کی تیاری کر لیں, اس کی بہتری کی تیاری کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.